أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون۔ سورہ نمل آیات 28 سے 32۔ پچھلی آیت مبارکہ میں ہم نے یہ بات جانی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کی ساری بات سننے کے بعد یہ فیصلہ کیا سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین، کہ ہم دیکھیں گے کہ تم نے سچ کہا ہے یا تم جھوٹوں میں سے ہو۔ اب آگے آپ نے کہا اذهب، جاؤ، بکتابی ھذا، میرے اس خط کے ساتھ، فالق الیہم، ان کی طرف ڈال دینا، ثم تول عنہم، پھر ان سے ہٹ جانا، فانظر، پس دیکھنا، ماذا یرجعون، کہ وہ کیا رد عمل ظاہر کرتے ہیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک خط لکھا اور ہدہد کو یہ حکم دیا کہ یہ خط انہیں پہنچاؤ، اور ساتھ یہ بھی حکم دیا کہ ثم تول عنہم فانظر، پھر ان سے ذرا ہٹ کر دیکھتے رہنا کہ وہ کیا رد عمل ظاہر کرتے ہیں، وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے ہدہد نے ان تک وہ خط پہنچا دیا۔ ملکہ سبا نے جب اس خط کو پڑھا، اپنے درباریوں کو بلایا اور ان سے کہا، قالت، کہا، یا ایہا الملأ، اے اہل دربار، انی القی، بلا شبہ میری طرف ڈالا گیا ہے، کتاب کریم، ایک معزز نامہ۔ تو خط ملنے کے بعد ملکہ نے اپنے درباریوں سے مشورہ کیا۔ یہاں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ پرندوں کے ذریعے سے پیغام رسانی کا یہ کام عام لیا جاتا تھا، اس لیے اس بات پر کوئی تعجب کا اظہار نہیں کیا گیا کہ ایک ہدہد میری طرف کوئی پیغام لے کر آیا ہے۔ اور دوسری بات جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ اس خط کو پڑھ کر اسے اس بات کا علم ہو گیا کہ یہ خط بڑا عزت والا ہے، یہ کوئی عام خط نہیں ہے۔ مزید اس نے اپنے درباریوں کے سامنے وضاحت کی، انہو من سلیمان، بلا شبہ وہ سلیمان کی طرف سے ہے، وانہو، اور بلا شبہ وہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع ہوتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ قدیم زمانے میں بھی خط لکھنے کا اسلوب یہی تھا کہ جس کی طرف سے بھیجا جا رہا ہے اور جس کی طرف بھیجا جا رہا ہے، مرسل اور مرسل علیہ کا تذکرہ ہوتا تھا۔ اس خط میں مرسل حضرت سلیمان کا تذکرہ اور ساتھ اس کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہونا، یہ ان کے لیے تھوڑا تعجب کا باعث تھا۔ قرآن مجید میں 114 صورتیں ہیں اور 113 صورتوں کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ سورہ توبہ کے آغاز میں بسم اللہ موجود نہیں ہے، البتہ سورہ نمل میں اس کا تذکرہ 2 بار آ جاتا ہے، ایک آغاز میں کہ آغاز سے پہلے بسم اللہ ہے، اور دوسرا یہ درمیان میں جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کے خط کا حوالہ دیا جا رہا ہے۔ تو اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ بسم اللہ کی تاریخ بڑی قدیم ہے، اور جس خط کا اصل مدعا تھا اللہ تعلو علیہ، کہ تم میرے مقابل میں سرکشی نہ کرو، وَأْتُونِي مسلمین، اور میرے پاس مطیع ہو کر حاضر ہو جاؤ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے خط کا خلاصہ ملکہ سبا نے اپنے درباریوں کے سامنے رکھ دیا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط نہایت مختصر اور جامع تھا۔ خیر الکلام ما قل و دل، کہ بہترین کلام وہی ہوتا ہے جو مختصر اور جامع ہو۔
اسی طرح عربی ادب میں بھی ہمیں بہت سی مثالیں مل جاتی ہیں جو ایک اور دو لائنوں پر خطوط مشتمل ہیں۔ دو تین عبارتوں میں ہی بڑے جامع انداز سے اور ادبی انداز سے مدعا پیش کر دیا جاتا تھا۔ خط کے احوال بیان کرنے کے بعد قالت ملکہ سبا نے کہا یا ایہا الملأ، اے درباریو، افتونی فی امری، میرے اس معاملے میں تم رائے دو۔ ما کنتو، نہیں ہوں میں، قاطعتاً امراً، کسی بھی کام کا فیصلہ کرنے والی، حتیٰ، یہاں تک کہ تشہدون، تم میرے پاس موجود ہو۔ تو ملکہ سبا نے اس معاملے میں کوئی جلد بازی نہیں کی، بلکہ ایک زیرک ملکہ ہونے کا ثبوت دیا، اپنے سارے درباریوں کو بلایا اور ان کے ساتھ اس معاملے پر مشورہ کیا، اور ساتھ ان کی دلجوئی کے لیے یہ بھی کہہ دیا کہ میں تمہارے بغیر کوئی بھی حتمی فیصلہ نہیں کرتی، اور عمومی طور پر خیر بھی انہی کاموں میں ہوتا ہے جسے مشورے سے کیا جائے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں قرآن فہمی کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔